ذوالحجہ کے ان عظیم ترین دنوں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں اور ان قریب یہ لمحات بھی ختم ہو جائیں گے، یہ محدود چند دن بھی ختم ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان دنوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اتنے اور کسی دن کے اعمال محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں کے اعمال ہیں۔ اور ان دنوں کے اس عشرے کے آخری دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کو اہل اسلام اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا یہ طریقہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے یعنی منقول ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو دیکھ کر کے، ان کے معاملے کو دیکھ کر کے بعد والوں میں بھی سنت کو قائم رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری امت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کریں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم یقیناً اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے فرما بردار امت تھے، یعنی اکیلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امت قرار دیا۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حنیف تھے، یکسوئی اختیار کرنے والے۔ حنیف اس صفت کو کہا جاتا ہے، ایسی صفت کے حامل فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک جانب توجہ رکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے، اللہ کی عبادت کرے اور شرک سے بالکل کترائے رہے، باز رہے، بچے رہے، اسے حنیف کہا جاتا ہے، یکسوئی اختیار کرنے والا۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یکسوئی اختیار کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتے تھے، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجائے لایا کرتے تھے ہر نعمت پہ کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اس پر میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، مالک یہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب فرمایا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی تھی، ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ ثم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو آخرت میں وہ یقیناً بھلائی پر ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریق کی پیروی کیجئے، ان کے ملت کی پیروی کیجئے، ان کے راستے کی پیروی کیجئے۔ فرمایا بے شک ابراہیم حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ شرک فائدہ مند نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ اگر شرک کی آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے
تو وہ ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے جس میں شرک نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے. اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، محفوظ رکھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت کی پیروی کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا اور ان کے واسطے سے ہمیں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا. یعنی ان کے طریق، ملت مانے طریقہ ہوتا ہے، ان کے طریق کی، ان کے ہدایت کی پیروی کا حکم دیا. سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی، رہنمائی کی. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. وہ بالکل سیدھا دین ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے جو یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں جو ہے تمام فرما برداروں میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں. نہیں تو میں جن باتوں کا حکم دیتا ہوں اس کی پہلے خود فرما برداری کرتا ہوں، خود اس کی اطاعت کرتا ہوں، خود اس کو مانتا ہوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی وہ بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا. اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کے بارے میں، کرنے والوں کے بارے میں رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمایا کہ دین میں، دین کے لحاظ سے، دین کے اعتبار سے اس سے بہتر شخص کون ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع فرمان بنا دیا. اسلم یعنی فرما برداری، اپنے چہرے کو فرما بردار بنا لیا. کس کا فرما بردار بنا لیا؟ للہ، اللہ کے لیے. یعنی اب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، وہ نیکیاں کرنے والا ہے. اور واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس سے بہتر وہی بات، اسی شخص کی بات چل رہی ہے جو سب سے بہترین ہے، کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کی. جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے بہترین دین کے لحاظ پہ وہ فرد ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت کی پیروی کرے، اور جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو چھوڑ دے، یعنی عقیدہ توحید کو چھوڑ دے، شرک اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کرے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. فرمایا کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا، بے وقوفی میں ڈال دیا. من سفہ نفسہ، خود اپنے آپ کو اس نے بے وقوف بنایا. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے، اس سے اعراض کرے، اسے چھوڑ دے، سوائے احمق شخص کے. اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو ابراہیم کا طریقہ چھوڑ دے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں وہ ہمارے منتخب بندے تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ جو ہیں وہ صالحین میں سے. یہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کو بہترین دیندار قرار دیا.
اور اس کی پیروی سے اعراض کرنے والے، اس کو چھوڑنے والے، ان کو اللہ رب العالمین نے احمق قرار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو آتا اس پر عمل کیا کرتے تھے، اپنی من مرضی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ملت کی پیروی کرتے رہیں، ان کے طریق کی پیروی کرتے رہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے یہ کہا کہ آپ فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ یعنی ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ادھر انہوں نے فرما برداری اختیار کی، ذرا دیر نہیں لگائی، اللہ نے کہا فرما بردار بن جا، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور اقرار کیا، اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ مولا بھی تیرا فرما بردار ہو گیا، میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ یعنی ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، کیا وصیت کی کہ یا بنیا ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا ہے، تمہیں ہرگز بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب تم اس وقت حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، فرمایا کہ اے اللہ، اپنے والد کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ بابا جان ہم یقیناً آپ کے الہ کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ ابراہیم و اسماعیل کے الہ اسحاق کے الہ اس کی عبادت کریں گے۔ یہ کوئی دو الہ نہیں ہے کہ معبود برحق ہے، ہم سب اسی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح فرما برداری اختیار کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کو توحید کی تربیت دینا، اپنی اولاد کو توحید کی تربیت دینا، ان کے ذہنوں میں توحید کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو جاگزیں کرنا، کوشش کرنا کہ وہ توحید کے بارے میں پوری خبر رکھتے ہوں، اس کے بعد بطور امتحان کے ان سے سوال بھی کرنا کہ کہیں وہ کسی موقع پر شرک کی طرف مائل نہ ہو جائیں، شرک کی طرف مائل ہو کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید اور صحیح عقیدہ سکھائے رکھنا، شرک کی مذمت اپنے بچوں کو سکھائے رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک طریقے قربانی کو اختیار کرتے ہیں، قربانی کے علاوہ اور جتنے معاملات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں پائے جاتے ہیں، ان سے ہم غفلت اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اعلائے کلمت الحق فرماتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو، کلمہ حق کو بلند فرمایا کرتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی رشد یعنی ان کی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم ان کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا بت ہیں، ما هذه التماثيل، یہ تمثال ہیں، یہ بت ہیں یا تصاویر ہیں،
کہ جن کے گرد تم جمے ہوئے ہو، جن کے گرد تم جمے ہوئے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا وہ انہی تماثیل کی، انہی بتوں کی، انہی تصاویر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب چپ نہیں ہوئے کہ باپ دادا کی بات آ گئی سب کے، فرمایا قال لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، غلط فہمی کا شکار تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاتھوں سے بنائی یہ تصاویر اور ہاتھوں سے بنائے یہ بت اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، یہ تو پھر ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ حق لے کر آئے ہمارے پاس یا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، فرمایا کہ نہیں، ان کی اس بات کا جواب ہی نہیں دیا کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا تم سے کوئی سچ بات کہہ رہا ہوں۔ اپنی دعوت کو جاری رکھا، ان کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ طنز کر رہے تھے کہ ابراہیم کیا آپ ہم سے کھیل رہے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دی اور ان کو جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے رب نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اور میں جو ہے اس بات پر گواہ ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا کہ جب تم اس سے پیٹ پھیر کر جاؤ گے ان بتوں سے تو اللہ کی قسم میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، ان کا کریا کرم کر دوں گا، ان کو ختم کر دوں گا ان بتوں کو۔ مطلب دعوت حق کا جذبہ تھا، حق کو اجاگر کرنے والے تھے۔ آگے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ کیسے وہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کا تقاضا یہ کہ جیسے ہم سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت قربانی پر عمل کرتے ہیں، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب بھی دلائی، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت ابراہیمی کو بھی اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں عقیدہ توحید پر بھی محنت کرنا چاہیے، عقیدہ توحید کو بھی سمجھنا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کی بات بھی کرنی چاہیے، توحید کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سورۃ الشعراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر تلاوت فرمائیے، ان کا واقعہ ان کو بیان کیجیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو توحید سمجھاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان پر قائم رہیں گے۔ آپ کے سمجھانے سے
چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز کر چکے تھے، دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت انہیں دیا کرتے تھے، اور یہ روز کا معمول تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مختلف طور طریقوں سے، مختلف باتوں کے ذریعے سے، مختلف اسلوب اختیار فرما کر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اور قوم بدعتی چلی گئی، کبھی اصلاح کی طرف نہیں آتی چند لوگوں کے علاوہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے بات نہیں آئے حق کی دعوت دینے سے، وہ مسلسل دعوت دیتے گئے۔ اب قوم بار بار اس سوال کی وجہ سے کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کس کی عبادت کرتے ہو، پتہ تو ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو بتایا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ابراہیم آپ کے سمجھانے سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ان پر قائم رہیں گے، وَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم اس پر جو ہے جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح کا طنز تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا ہم پر اثر ہو رہا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہم اصل قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے طریقے پر قائم رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس طنز کی طرف ذرا دھیان نہیں دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اچھا بتاؤ ان کی عبادت کرتے ہو نا تم، جب تم ان کو پکارتے ہو، جب تم ان سے دعائیں مانگتے ہو تو یہ تمہاری دعا سنتے ہیں؟ ہوتا تو یہی ہے نا، ایک سمجھدار آدمی اس کو پتا چلے کہ یہ بہرا ہے، نہیں سنتا، بہرے سے بات کرے گا وہ؟ ایک شخص ہے قدرت سے اللہ کی طرف سے وہ بہرا ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہرا ہے، آپ اس سے بات کرو گے؟ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کان میں آواز جاتی نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ سن سکے، تو آپ اس کے ساتھ بات نہیں کرو گے، آپ کسی اور ذریعے سے اسے سمجھاؤ گے۔ اگر وہ زندہ ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اشاروں کے ذریعے سے اسے سمجھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اگر موبائل ہے تو آپ اسے میسج کرو گے، کال نہیں کرو گے، سنتا ہی نہیں ہے، اس کو بیل ہی نہیں سنائی دے گی۔ اگر دکھ بھی گیا کہ کال آ رہی ہے، یس کر بھی لے، کان پر لگا بھی دے، کیا سنے گا؟ کچھ بھی نہیں، آپ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے مانگتے ہو، تو کیا یہ تمہاری دعوت سنتے ہیں، تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نفع دیتے ہیں؟ کچھ تو ہوگا نا۔ پتا تھا انہیں یہ کہ نہیں سنتے، سننے والی بات ہی نہیں ہے ان میں، تو بولے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، سنے نہ سنے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے، نہیں سنتے تو نہ سنیں، نہیں سنتے تو نہ سنیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ان کے نذرانے چڑھاتے تھے، ہمارے باپ دادا ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ان کے سامنے کھانے لا کر رکھتے تھے، حلوے مانڈے لا کر رکھتے تھے، مختلف قسم کی ڈشز لا کر رکھتے تھے، وہ بھلے ہی ہمارے مجاور چٹ کر جائیں، لیکن جو ہے ہم یہی کرتے رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رائے حق کو قبول کرنے کی جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حق کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دیکھیں نا کتنی واضح بات ہے، سنتے ہیں، پتہ ہے نہیں سنتے کیا بولیں، پتہ ہے نہیں سنتے تو کیا بولیں، کیا بول رہے ہیں کہ نہیں سنے نہ سنے کوئی بات نہیں، وہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے۔ یہ باپ دادا والا طریقہ جو ہے یہ اکثر و بیشتر قوموں کے حق قبول کرنے کی راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنا رہا۔ شیطان نے اپنے اس وار کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو بھی غیر فعال بنا دیا تھا اپنے زعم کے مطابق۔ اہل باطل جو ہے ان کو یہ عذر لنگ، یہ بہانہ دے دیا تھا، اس بہانے کی وجہ سے وہ اپنے باطل عقائد پر قائم رہے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا جائے تو ان کو باپ دادا کا طریقہ یاد آتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں ایمان والے جو ہے وہ باپ دادا کی بات نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا واتبعت ملت آبائی ابراہیم، کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کی ملت کی پیروی کی، تو میرے بھائیوں ان کے باپ دادا نبی تھے، نبی۔ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا نبی تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق
نبی تھے، اسحاق کے والد ابراہیم نبی تھے، یوسف علیہ السلام اس لیے کہہ رہے ہیں واتبعت ملت آباء ابراہیم کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کی پیروی کر رہا ہوں، ان کے ملت کی پیروی کر رہا ہوں کہ ان کے آباء و اجداد انبیاء تھے، ہمارے باپ دادا نبی نہیں ہیں جو ہم بولیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسے یوسف نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، یقیناً کہا تھا، وہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد جو ہیں، ان کے والد دادا پردادا نبی تھے، اور نبیوں کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا نبی نہیں تھے، اگر ہم باپ دادا کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم میں سے کس کا باپ دادا حق پر ہوگا؟ ہر ایک یہاں پہ کوئی ایک باپ دادا ہے، کتنے قسم کے باپ دادا پائے جاتے ہیں، جتنے قسم کے عقائد ہیں اتنے قسم کے باپ دادا ہیں۔ کچھ باپ دادا کسی چیز کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ باپ دادا کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، کچھ باپ دادا ان کو جو ہے ایمان سمجھتے ہیں، کچھ باپ دادا اسے کفر سمجھتے ہیں، کچھ باپ دادا اسے توحید سمجھتے ہیں، کچھ باپ دادا ایک ہی چیز، اسی ایک چیز کو شرک سمجھتے ہیں، کچھ باپ دادا ایک ہی چیز کو حق سمجھتے ہیں، کچھ کے باپ دادا اس چیز کو باطل سمجھتے ہیں۔ حق اور باطل کا فرق، ایمان اور کفر کا فرق، توحید اور شرک کا فرق، یہ فرق باپ دادوں میں موجود ہیں۔ اگر ہر ایک اپنے باپ دادا کی پیروی کرتا چلا جائے گا تو حق اور باطل کیسے واضح ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، یعنی ان کی عبادت کی بنا پر، ان کے معبودان باطلہ ہونے کی وجہ سے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ وہ اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، تو استثناء کر دیا کہ اللہ کی تم عبادت کرتے ہو تو اللہ سے میری کوئی دشمنی نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان سے میری عداوت ہے، کھلی عداوت ہے۔ اور اس کے بعد ان کو فرمایا الذی، وہ رب العالمین، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، اور فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ذات جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا بھی دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَيُحْيِينِ، اور وہی ذات جو مجھے موت بھی دے گا اور مجھے زندہ بھی کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، اور جس سے مجھے یہ طمع ہے، یہ حرص ہے، یہ امید ہے، قوی امید ہے، پختہ امید ہے کہ وہ میرا رب میری گناہوں کو بخش دے گا، خطیئتی یوم الدین، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت کے دن وہ جو ہے وہ میرے خطاؤں کو، میری لغزشوں کو بخش دے گا۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، حکمت عطا فرما، اور مجھے آخرت میں صالحین میں شامل فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تھی کہ وہ حق کی دعوت بیان کیا کرتے تھے، وہ حق بات بتایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز سے جو ہے توحید کی دعوت پیش کی، بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری، اتنی فرما برداری اختیار کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے، تو نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک حلم والے، بردبار، نرمی اختیار کرنے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے جب بیٹا دیا بھی تو حکم دیا کہ ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے آؤ۔ کہاں چھوڑ کر چلے آؤ؟ مکہ میں، وہ مکہ جہاں کھیتی باڑی بالکل نہیں ہوتی۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا، سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مکہ شہر کو، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بچوں کو بچائے رکھ کے ہم بتوں کی پوجا کریں، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب
انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے ان بتوں نے. فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اے اللہ تو بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایسی وادی میں چھوڑا جو غیر ذی زرع، یہاں کھیتی نہیں اگتی، یہاں کوئی کھیتی، پہاڑی چٹیل پتھریلے پہاڑ پتھریلا علاقہ، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. یا اللہ یہاں کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، میں نے تیرے گھر کے پاس چھوڑا. ان بیتک المحرم، تیرے پاک گھر حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام منتوں مرادوں سے مانگا ہوا، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے فریادوں سے حاصل کیا ہوا بیٹا، چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ آئے. ہم اپنے ہٹے کٹے سانڈ جیسے بیٹوں کو نماز کے لیے نیند سے نہیں اٹھاتے. ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے. قربانی تو ہم کر دیتے ہیں، سال میں ایک بار 1 2 3 جانور ہی ذبح کرنے، بیل گائے دمبا بکرا، جس کی جیسی حیثیت یا جس کی جیسی رغبت وہ کر دیتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپناتے ہیں یا نہیں؟ صرف چھری پھیرنا جانور کی گردن پر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کی گردنیں بھی دوچ لی تھی، اپنے خواہشات کو بھی ان پر بھی چھری پھیر دی تھی، ان پر بھی. حالانکہ ان کی خواہشات یقیناً نیک خواہشات تھیں، کوئی باطل خواہش نہیں ہو سکتی. نبی تھے، معصوم تھے، اولاد سے محبت فطری محبت ہے. اور وہ لیکن اللہ کا حکم ہوا چھوڑ کر چلے آئے. نہیں پوچھا کہ اللہ یہاں پانی بھی نہیں ہے پینے کو، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ عورت، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بس اللہ کا حکم آیا، بات ختم، چھوڑ کر آئے. تو میرے بھائیوں، صرف سال میں ایک بار میں قربانی کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہمیت کم نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی جو اہمیت ہے وہ یقیناً ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اور معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مزید دعائیں فرمائیں. اور یہی بیٹا جو اتنی دعاؤں سے مانگا ہوا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب کا معاملہ ہے. بتایا آ کر کے بیٹے کو، جب بچہ کچھ بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعي، چلنے پھرنے لگا، اور بیٹا ہو اور چلنے پھرنے لگے تو باپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹی کی انگلی پکڑ کے چلتا پھرتے. بہت اچھا لگتا ہے. یہ باپ، جو باپ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ منا چھوٹا سا بچہ جو چل پھر نہیں سکتا، اس کے بعد جب وہ چلنے لائق ہو جائے تو باپ اس کی انگلی پکڑ کے چلائے اس کو، یا باپ کے آگے پیچھے وہ چل رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے چلتا ہوا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے والد کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے جیسا ہوا، دوڑنے جیسے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. تو ابراہیم اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں. بول دیتے ابا خواب ہے، رہنے دیجئے، ابا خواب ہے، رہنے دیجئے، خواب آ گیا ہوگا ویسے آپ کو. نہیں، پوچھ رہے ہیں بیٹے سے، فانظر ماذا ترى، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یا جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کام کیجئے، یعنی ذبح کر دیجئے مجھے. وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں لٹایا اور ان کی زمین کو پیشانی سے لگایا، ہم نے انہیں، اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی جو ہے وہ ہم محسنین کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں. یہ تو ایک آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فدیے میں اس کے بدلے جو ہے
وہ ایک ذبح بھیجا، وہ ایک مینڈا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر آ گیا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا اور انہوں نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے یہ طریقہ جو ہے وہ بعد والوں میں بھی چھوڑ دیا، یقیناً سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سیرت ابراہیمی کو ذہن میں رکھیں، صرف قربانی کی سنتیں نہیں بلکہ پورے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کی ابراہیم کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔